آتے ہیں پاس میں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، دین سیکھنے کی چیز ہے، دین سیکھے بغیر نہیں آتا، لیکن دنیا میں اہل دنیا اس طرح جیتے ہیں کہ دین سیکھے بغیر آنے کی امیدیں بنی ہوئی ہیں اور دنیا کے سارے کام سیکھ کر کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اعتبار سے آدمی تھوڑا بہت آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے وہیں کھڑا ہے جہاں وہ آپ سے پہلے تھا، اور آج سے 10 سال پہلے جس طرح نماز پڑھتا تھا ویسی نماز آج بھی ہے، آج سے 10 سال پہلے ایمان کی جس کیفیت پہ تھا اسی کیفیت پر آج بھی ہے، آج سے 10 سال پہلے جس طرح قاف اور کاف کا فرق نہیں جانتا تھا آج بھی قاف اور کاف کا فرق نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے سیکھنے کی طرف وہ توجہ نہیں ہے جو توجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنائے جانے کے بعد سب سے پہلے دلائی تھی۔ ایسے لوگوں کے اندر جو لوگ اپنے بارے میں خود کہا کرتے تھے کہ ہم زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس وقت کے حالات اور اس وقت کے لوگوں کے معمولات اور ان کی زندگی کا رہ گزر اس طریقے سے تھا کہ وہ خود اپنے بارے میں بعد میں یہ گواہی دیتے تھے کہ ہم جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جہالت کی حال یہ تھا کہ آدمی ایک دم دیوانہ ہو، دماغ سے بالکل معذور ہو، تو ایسا آدمی بھی بازار میں ننگا نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ اپنے سطر پہ کپڑا ڈالتا ہے۔ ان کی جہالت اور دیوانگی اتنے آگے بڑھی ہوئی تھی کہ اللہ کے گھر میں جاتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے اور ننگے ہو کر جاتے تھے۔ یہ جہالت کی وجہ سے تھا۔ بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے۔ سخت دل آدمی، فاسق سے فاسق آدمی گاڑی چلاتے ہوئے اگر اس کے گاڑی کے سامنے کوئی جانور آ جاتا ہے تو بدترین دل کا آدمی بھی ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو بریک لگا دیتا ہے کہ جانور مر نہ جائے میری گاڑی سے۔ دل کا کیا حال ہوگا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا جاتا تھا جہالت کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں چلائیں شروع ہی سے، دعوت چلائی، تعلیم چلائی۔ دعوت اس لیے چلائی کہ ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے، اور طلب پیدا ہوئی تو ساری جان لگا دی، پورا مال لگا دیا تو طلب کی وجہ سے کہ ان کے اندر طلب پیدا ہو گئی۔ ایک تھپڑ مارا، ایک آنکھ باہر آ گئی کہ دیکھو تم یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر کھڑے ہوئے ہو یہ چھوڑ دو، میں تمہیں پناہ بھی دوں گا اور تمہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ کہنے لگے ایک تھپڑ اور مارو، دوسری آنکھ بھی نکال لو، لیکن یہ سودا ہم سے مت کرو۔ یہ آسان ہو گیا۔ کیوں آسان ہو گیا؟ کہ دعوت سے طلب پیدا ہو گئی، اب پوری جان لگنا آسان ہو گیا، اب ہر قربانی دینا آسان ہو گیا۔ اب یہاں تک آسان ہو گیا کہ عورت ذات ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا تو اس کو یہ اتنی بڑی خبر نہیں معلوم ہوتی، کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ ابھی حال یہ تھا کہ مکہ نہیں دے رہے، حرم نہیں دے رہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے، محنت نہیں کرنے دے رہے، ابھی حال یہ تھا۔ اب دعوت کی محنت جب چلی تو اب طلب پیدا ہو گئی کہ اب جو مقابلے پر آ رہا ہے اس کے سامنے خود کھڑے ہوئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تعلیم دونوں چیزوں کو چلا دیا، کیونکہ اگر ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے گی تو پھر ان کی طلب پوری ہو جائے گی جب یہ سیکھنے سکھانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کے معاشرے میں ہر آدمی ابو ہریرہ یا معاذ بن جبل نہیں بنا، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ اس زمانے کا ہر آدمی اپنے دین سے پورا واقف تھا، تاجر تجارت سے، کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کے دین سے، بازار والا بازار سے، مسجد والا مسجد سے، گھر والا گھر سے، بچوں والا بچوں سے، ہر لائن کا دین ان کے سامنے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں ہی چیزوں کو ایک ساتھ چلا دیا کہ دعوت دو، ان کے اندر طلب پیدا ہو جائے، اور تعلیم کا ترتیب بنا دو کہ ان کی طلب پوری ہو جائے۔ جیسے کارڈ دے کے بلاتے ہیں شادی میں بلاتے ہیں نا، کیا دے کے بلاتے ہیں؟ کارڈ دے کے۔ تو اب آدمی آیا تو کھانا نہیں کھلائیں گے، اب کھانا نہیں کھلائیں گے، اب آ گیا شادی میں تو
کھانا بھی کھلائیں گے. کیوں کھلا رہے ہیں؟ کیونکہ جب طلب پیدا کر دی ہے اب طلب پوری کرنی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے چلا دیا. اور یہ بات طے ہو گئی کہ جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس ماحول میں، اور جس لوگوں میں، اور جن گھروں میں، اور جن مسجدوں کے اطراف میں رہنے والوں میں وہ ترتیب زندگی قائم ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں قائم فرمائی تھی، تو پھر یہی طے ہو گیا کہ پھر وہی نتیجہ، وہی فوائد، وہی برکتیں اور وہی رحمتیں پھر سے نازل ہوں گی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے ظاہر ہوئی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ملفوظات میں ہے کہ صحابہ سے زیادہ تمہاری مدد ہوگی. اس لیے ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دیکھ رہے تھے، اور تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، پھر بھی اندیکھی پر ایمان یقین کی بنیاد پر جان دیے چلے جا رہے ہو. بہت ہوگی، بڑھا کر ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو چیزیں بنیادی طور پر ملتی ہیں. ہر مسلمان ذاتی طور پر اپنے دین کے سیکھنے سکھانے کی ذریعہ بنائیں. کیسے سیکھتے ہو؟ کہ ہر آدمی تاجر ہے لیکن تجارت سیکھتے ہیں؟ تجارت سیکھتے ہیں. اور اگر سیکھتے بھی ہیں تو وہ تجارت سیکھتے ہیں جس کے دو اور دو چار کرنا آتا ہے. کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ کہ میں بزنس پڑھتا ہوں، تو ابھی بزنس پڑھتا ہوں پھر بزنس کروں گا. ایسا بزنس سیکھتا ہوں جس میں دو کے دو چار تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلے گا تم کس بزنس سے ناکام ہو جاؤ گے اور کس بزنس میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ نہیں پتہ چلے گا. تم سود کھا کے کہاں جاؤ گے، تم جھوٹ بول کے کہاں جاؤ گے، تم دوسروں کا دبا کے کہاں جاؤ گے، تم غلط کما کے کہاں جاؤ گے، یہ نہیں پتہ چلے گا. یہ اتنا پتہ چلے گا دو اور دو ملا کے چار ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں بزنس کی پڑھائی. حالانکہ یہ بزنس نہیں ہے، یہ تو ناکامی کا دین ہو گیا نا، ناکامی کی تعلیم ہو گئی. اصل تو یہ تھا کہ تاجر کو یہ پتہ چلے کہ میری تجارت کا صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، تاکہ صحیح سے بچنے والا ہو، صحیح کرنے والا ہو جائے اور غلط سے بچنے والا ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سیکھنے سکھانے کا ایسا عمومی ماحول بنایا تھا کہ مرد، عورت اور بچہ، یہ تین طبقے امت کے اندر ہیں. کون کون؟ مرد، عورت اور بچہ. ان تینوں طبقوں کو ایک ساتھ طلب نہیں ہے تو دعوت کا ماحول، طلب ہے تو تعلیم کا ماحول، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک ایک بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دینا کہ تم اس دعوت تعلیم کے ماحول کو لے کر سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے تیار رہو. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سب سے زیادہ زندگی کی غمگین رات وہ تھی جس رات مجھے اللہ کے راستے سے روک دیا گیا تھا بچہ ہونے کی وجہ سے. ایک بچہ ہے، اس بچے کا سب سے زیادہ غم کسی رات میں پڑا ہے تو وہ رات ہے جس میں بچے کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا. اب بات بدل گئی، تو جس دن اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل ہو گئی اس دن بڑوں پہ سب سے بڑا غم پڑ گیا. یہ بات اس لیے بدل گئی کہ دعوت تعلیم کے ماحول کے ساتھ ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ اور ایک ایک مرد کے اندر یہ بات نہیں پیدا کی گئی کہ تم سارے عالم میں دین کے ذمہ دار ہو، اس دین کو قائم کرنے کے لیے تمہاری جان مال کا کون سا رخ استعمال ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، صحابیات اور ان کے بچے تینوں دعوت تعلیم کو جمع کر کے اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ تجارتوں کے ساتھ دعوت تعلیم عبادت جمع تھی، کاشتکاری کے ساتھ دعوت تعلیم عبادت جمع تھی. صحابہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم تاجر قسم کے لوگ تھے لیکن ہم اللہ کے راستے میں خالد بن ولید کی جماعت میں شریک تھے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمینوں کا کام کرتا تھا اور خود اپنی تجارت بھی تھی، لیکن جب خالد بن ولید کی جماعت گئی ہے تو اس میں بھی تھا. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ذمہ دار ہو جاؤ، خالد کو مدینہ بھیج دو، جو رکنا چاہے پہلی جماعت میں سے رک جائے اور جو آنا چاہے وہ آ جائے. تو براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی کے ساتھ بھی رک گیا. تاجر بھی ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے بھی ہیں، دعوت کی بھی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرا معمول یہ بھی تھا کہ میں تجارت سے واپس آتا تو مسجد نبوی میں صحابہ سے پوچھتا کہ آج میں جب تک تجارت پر تھا یہ بتاؤ مسجد میں کیا کیا بات آئی.
تعلیم کے حلقے میں کیا کیا سیکھا؟ آج کوئی بات آئی تو کہتے صحابہ جب فرماتے کہ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہم جب آگے نقل کرتے جس کو میں نے صحابی سے لیا ہوا ہوتا تھا، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. یہ نہیں کہتے تھے ابو ہریرہ سے میں نے یہ سنا، بلکہ کہتے تھے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا. اور پھر فرماتے تھے میں اس لیے کہتا تھا کیونکہ اس زمانے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، دین پابندیوں کے ساتھ اور دین اپنے ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے آسان و سادہ ترتیب سے چل رہا تھا کہ دعوت، تعلیم، عبادت، بچے، عورت اور مرد تینوں طبقوں میں ایک ساتھ جا رہا تھا. پھر اس کا نتیجہ بھی آ رہا تھا. اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ آ رہا تھا کہ جہالت کی وجہ سے جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ ختم ہو رہی تھی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے معصیت اور جہالت یہ دو سبب ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میرے بندے ہیں اور میرے حکم کے خلاف چل رہے، میرے بندے اور انہیں یہی نہیں پتہ میں کیا چاہتا ہوں، اس کو کہتے ہیں جہالت. میرے بندے ان کو پتہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ چاہتا نہیں ہوں، اور پھر بھی یہ اس کو دلیری سے کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں معصیت. مولانا الیاس سے فرماتے تھے ان دونوں چیزوں سے سب سے زیادہ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے بندے اپنے اوپر مجاہدہ محنت کر کے، مشقت کر کے ان دو چیزوں کا علاج کر لیں، معصیت سے نکل جائیں اور جہالت سے نکل جائیں. معصیت سے نکلیں گے ایمان کی بقدر، ایمان بنے گا محنت کی بقدر. جتنا محنت ہوگی ایمان ترقی کرے گا، اور جتنا ایمان ترقی کرے گا آدمی کی طرف، اعمال کی طرف طبیعت چلے گی. اس سے وہ نکل جائے گا معصیت سے، اور محنت کے ساتھ ساتھ جب تعلیم کو جوڑ دے گا تو تعلیم کی وجہ سے نکل جائے گا جہالت سے. مول صاحب 14 سال ہو گئے بیوی کو طلاق دیے ہوئے، میں نے اب تک چھوڑا نہیں ہے، اب میرا کیا کرنا ہے؟ آپ کو اب کیسے پتہ چلا کہ میں 4 مہینے لگا کے آیا ہوں؟ 4 مہینے لگے. 14 سال پہلے طلاق دی تھی اور بیوی کے ساتھ تھا. 14 سال کے بعد اب طلاق دینے کے بعد 14 سال تک زندگی گزارتا رہا. اب 4 مہینے لگا کر آیا ہے تو مسئلہ پوچھ رہا ہے، بتاؤ کیا ہوا اس میں، کیوں مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس راستے میں تم قربانیوں اور اصولوں کے ساتھ چلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے اندھیرے کو کاٹ دے گا. دل کے اندھیرے کو کاٹ دے گا. جیسے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا نا دوسرے کی چپل میں پیر چلا گیا، سیدھا پیر الٹی چپل میں اور الٹا پیر سیدھے چپل میں. کیوں؟ کہ ان کے دل میں اندھیرا ہے، اس لیے سود بھی لے لیا، جھوٹ بھی لے لیا، لوٹ بھی لے لیا، کھسوٹ بھی لے لیا اور سچ چھوڑ دیا. ماں باپ کی نافرمانیاں آسان ہو گئی، ماں باپ کی عزت مشکل ہو گئی، دوستوں کو قریب کرنے لگے، باپوں کو دھکا دینے لگے، بیویوں کی فرما برداریاں شروع ہو گئیں، ماؤں کی نافرمانیاں سب سارے گناہ آسان ہو گئے. کیوں؟ کہ دل میں اندھیرا ہو گیا. اور دل کا اندھیرا ختم ہونے کے 2 ہی راستے ہیں. آدمی کی جو غفلت ہے اس کے ختم ہونے کے 2 ہی راستے ہیں. یا تو اپنی جان مال لے کر وہ خود محنت پہ کھڑا ہو جائے. کس پہ کھڑا ہو جائے؟ خود محنت پہ کھڑا ہو جائے. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خود محنت پر کھڑے ہو گئے، تو جو محنت پر کھڑا ہو گیا اس کا اندھیرا کٹ گیا، اس کا اندھیرا کٹ گیا. کیونکہ میدان محنت ہونا یہ ہدایت کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ خود ہر مسلمان کا محنت پر کھڑا ہونا یہ ہے اس کی ہدایت کا ذریعہ. ہمارا ماحول یہ ہے کہ محنت کرنے والے 4-5 اور بغیر محنت کی زندگی گزارنے والا پورا محلہ، اور ہدایت کی تمنا سب کے دل میں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں جس کی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے اس کی تم نیت نہیں کرتے. جو محنت کرتا ہے اسے ہدایت ملتی. محنت میں کر رہا ہوں، نیت آپ کی ہوئی ہوئی ہے، آپ نیت کر رہے ہیں، محنت میری ہوئی ہوئی ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندھیرے کو ختم کیا، جو جہالت اور جاہلیت کے زمانے سے ان کے ساتھ چل رہی تھی، اس کے خاتمے کا یہ سبب تھا کہ وہ خود اپنی جان مال لے کے محنت پہ کھڑے ہو گئے. کس پہ کھڑے ہو گئے؟ محنت پر. دوسرا جھٹکا، دوسرا طریقہ یہ ہے آدمی کی غفلت کے اور آدمی کے غفلت کے دور ہونے کا اور چوکنا ہونے کا، کہ موت کا جھٹکا آتا ہے اور غفلت دور ہو جاتی ہے. کس کا جھٹکا آتا ہے؟ یا تو محنت پر کھڑا ہو گیا تو غفلت دور ہو جاتی ہے، اور یہ موت کا جھٹکا آ گیا تو بھی غفلت دور ہو جاتی ہے، جیسے فرعون کی دور ہو گئی. اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہوتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الان، اب سمجھ میں آئی تیرے
جب وہ آتے تھے جماعت والے تب تو جاتا نہیں تھا. جب وہ موسیٰ علیہ السلام بار بار آ کے کہہ رہے تھے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے تب تو تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اس وقت تو تم اپنے ملک کے نشے میں تھے. اس وقت تو تمہیں اپنے ڈالر اور ریال کے نشے دکھ رہے تھے. اس وقت تو تمہیں اپنے کارخانے اور فیکٹریوں کے نشے نظر آ رہے تھے. اس نشے میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. اب تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو غفلت دور ہوتی ہے اور آدمی چوکنا ہوتا ہے اس کے دو سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ آدمی محنت پر کھڑا ہو جائے, اپنی جان مال لے کر اپنی ترتیب قائم کر دے. دوسرا سبب یہ ہے کہ موت کا جھٹکا آئے گا تب بھی تو غفلت دور ہو جائے گی, چوکنا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ چوکنا ہو جائے گا. بتاؤ بھائی ہمارے آپ کے لیے کون سا سبب بہتر ہے, موت کے جھٹکے پر چوکنا ہوئے یا محنت پر کھڑے ہو کر چوکنا ہو جائیں؟ کون سا ہے؟ کون سا ہے بھائی؟ اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی کھانا وانا نہیں کھایا ہے. محنت پر کھڑے ہونے کی بھی بات اتنے ہلکے سے کہہ رہے ہیں, اس میں بھی محنت نہیں لگ رہی ہیں. بھیونڈی والے ہلکے بولتے ہیں کیا؟ ارے کون سا سبب بہتر ہے؟ محنت پر کھڑا ہونا. اسی کا نام دعوت ہے اور اسی کا نام تعلیم ہے. اس کے علاوہ کوئی تشکیل نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی تقریر نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ کہنا سننا نہیں ہے. ہر مسلمان اس بات کا عزم لے کر کھڑا ہو جائے کہ مجھے اپنا دین سیکھنے کے لیے اور اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے میدان محنت کی ابتدا کرتے ہوئے, سارے عالم کی فکر کرتے ہوئے اپنی جان مال کے ساتھ کھڑا ہو. اس لیے محنت سے شروع ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہاں تک حالت بن گئی کہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ مبغوض نعوذ باللہ اگر کوئی چہرہ لگتا تھا تو یہ محمد کا تھا. سب سے زیادہ نفرت کسی چہرے سے تھی تو کس سے تھی؟ یہ ان سے. اور جب اندھیرا کٹ گیا تو اب سب سے زیادہ محبت اگر کسی چہرے سے ہے تو کس سے ہے؟ ان سے. یہ اندھیرا کٹ گیا. اور ایک وہ تھے جن کا اندھیرا کٹا ہی نہیں. قبا کے پیچھے رہتے تھے دو یہودی کہ سنا کہ مدینہ منورہ میں یثرب میں مکے سے محمد اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے. ان دونوں نے آپس میں بات کی اور پورا ملایا کتاب سے, جو ان کے پاس آسمانی کتاب تھی اس میں ملایا کہ بال کیسے تھے کہ ایسے, گال کیسا ہے کہ ایسا, بولتے کیسے ہیں کہ ایسے, نام ان کا کیا ہے کہ یہ, ان کے والد کا نام کیا, وہ پورا انہوں نے دیکھ لیا, فوٹو دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد ایک نے دوسرے سے پوچھا بتاؤ کیا رائے ہے, کہ نہیں پکی بات ہے وہی ہیں, یہ بالکل پکی بات ہے. کون ہے؟ وہی ہیں جن کا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا ہے. تو کہ اب کیا کرنا ہے, جب تک زندہ رہیں گے ان کی مخالفت سے ہی زندہ رہیں گے. پورا دیکھ لیا کہ یہ حق ہے, یہ سچ ہے, یہ صحیح ہے, اسی میں نجات ہے. اب سب باتیں کٹ جائیں گی, بس انہی کی بات چلے گی. اب سب نیچے ہو جائیں گے, بس جو ان کو مانے گا وہی اوپر رہے گا. اب سب کی جان و مال میں نحوستیں پڑیں گی, برکت پڑے گی, تو جو ان کی اتباع والے ہوں گے انہیں. پورا طے کرنے کے بعد کیا طے کیا کہ جب تک زندہ رہیں گے ان کی مخالفت کے ساتھ زندہ رہیں گے. یہ دل کے اندھیرے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو کلمہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں پر ایک ساتھ ڈال دیا, دعوت اور تعلیم. کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے, اپنے دل میں اس کی حقیقت کو جماتے ہوئے, جو اس کے تقاضے ہیں اس پر کھڑے ہوتے ہوئے, پوری جان پورے مال کا سودا کرتے ہوئے, اپنے بیوی بچوں کو ساتھ شریک کرتے ہوئے تعلیم کا ایسا نظم بناؤ کہ تم میں کا کوئی آدمی پوری امت کے غم سے فکر سے خالی نہ رہے, وہ مسلمان نہیں. اور تم میں کا کوئی آدمی اپنے دین سے ناواقف رہ جائے, وہ بھی مسلمان نہیں. ایسا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا. عورتوں میں, بچوں میں, بڑوں میں, بوڑھوں میں, ہر کسی کے اندر یہ دو چیزیں پیدا کر دی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کے جو نتائج تھے وہ یہ کہ زمین پر کہنے والا کہتا تھا, آسمانوں پر حرکت ہو جاتی تھی. کہاں پر ہو جاتی تھی؟ ایک صحابی ہیں حضرت ابو مولک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاجر آدمی ہیں, ممبر کے آدمی نہیں تھے, تاجر آدمی تھے. لیکن روایتوں میں ہے کہ تقوی والے آدمی تھے, پرہیزگار آدمی تھے, تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں تو ان کو ڈاکو مل گیا. اس نے کہا کہ اپنا سارا مال یہاں دے دو.
کہنا کہا مال لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو. میں کہا تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے, تم بھی چاہیے, تم کو بھی ماریں گے مال بھی لیں گے. ایک تاجر ہے, تاجر آدمی ہے, تجارت کرتے ہوئے اپنے دین کو مضبوط تھامے زندگی گزارنے والا آدمی ہے. اس کو اگر آ کر ایک ڈاکو روکتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اچھا ایک کام کرو, جا ہی رہے ہیں دنیا سے, 2-4 پڑھتے ہی چلے جائیں, 100 نمبر پہ فون کر لینے دو. کس پہ 100 نمبر پہ, کہ مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو, مجھے 4 رکعت پڑھ لینے دو. سلام پھرا, وہ ڈاکو دھڑ الگ سر الگ, اور ایک گھوڑے پر سوار ایک آدمی. تم کون ہو؟ کہا کہ میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں. تاجر آدمی کی مدد آسمان کے 4تھے فرشتے کے ذریعے سے ایک تاجر کی اپنی دینداری پرہیزگاری پر ہوتی تھی. جب یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے ہی کو ایسا بنایا ہوا تھا تو مددوں کا کیا حال تھا. اور علماء کے قول کے مطابق اس سے زیادہ کی مدد کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے اور اپنی جان مال لگا رہے ہیں. یہ بات فرمائی. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو, جب تم نے اس دعا کو پڑھا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگی تھی, یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزتک الذی لا ترام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملا ارکان عرشک اغثنی یا مغیث, یہ کہہ کر جب تم نے دعا مانگی تھی تو پہلے آسمان پر ہلچل ہو گئی. جب تم نے دوبارہ مانگی تو دوسرے تیسرے آسمانوں پہ شور ہو گیا. میں 4تھے آسمان کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں گیا کہ اس تاجر کی مدد کے لیے ہمیں طے فرما دیں, یہ سعادت مجھے ہی مل جائے, اور مجھے طے کر دیا. اب تم دھیان سے سنو, قیامت تک کے لیے خوشخبری ہے, اس دعا کے ذریعے سے جو اللہ سے مدد مانگے گا اس کی مدد اسی طرح کی جائے گی جیسے تمہاری کی گئی. یہ کیوں تھا؟ اس لیے دعوت تعلیم کے جمع کرنے سے جہالت دور ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ٹھیک ہو گیا, پھر ساری چیز ساتھ ہو گئی. یہ تو ایک تاجر آدمی کی بات ہے. ایک عورت اللہ کے راستے میں ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, کہتی ہے اللہ بہت تیز پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. کہتی ہیں آج تک مجھے یاد ہے کہ آسمان سے جو ڈول آیا تھا اس کی رسی سفید تھی اور ایمن کے گلے کو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی. ایمن کے گلے کو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگی. مجھے کھانا کھلا دو, مجھے پانی پلا دو, کہ اس کو مت پانی پلانا. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم نے ان کو کہا ان کو کبھی پانی مت دینا. کہ کیوں نہیں دینا؟ کہ یہ کہتا اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اس کو پانی مت دینا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر سے اپنا کپڑا اٹھایا اور اپنے سر پہ باندھ دیا اور باندھ کے میں لیٹ گیا. جب میں پہاڑی پہ سو رہا تھا, جب میں اٹھا تو وہ دونوں آدمی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ایک کہہ رہا دوسرے سے کہ اس کو پانی دے دو, اپنی قوم کا آدمی ہے, مسافر ہے, مدینے سے آیا ہے. تو وہ کہتا نہیں اس کو نہیں دینا. حضرت ابو امامہ نے فرمایا لیکن مجھے تو تمہارے پانی کی ضرورت بھی نہیں رہی. نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہ ہو میں تو ابھی ایسا پانی پیا ہے جیسا پانی میں نے کسی نے کبھی نہیں پیا, اور میں نے ایسا گلاس میں پیا ہے, ایسا گلاس میں نے کسی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی. ایک آدمی کی مددوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے اور اترنے کے یہ واقعات قیامت تک کے لیے بطور وعدے کے ہر مسلمان سے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مسلمان کا پرسان حال تو 4تھے آسمان کا فرشتہ ہے. مسلمانوں کے پرسان حال کے لیے تو گلے کو تر کرنے کے لیے آسمان سے ڈول اترتا ہے. مسلمان بن جائے اپنی دعوت تعلیم کے رخ کو صحیح کر کے, تو جو کہے گا وہ ہوگا, جو کہے گا وہ ہوگا. کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہنا کہ اس میں تو سرکہ ہے. حضرت خالد بن ولید نے کہا اللہ پھر سرکہ ہی کر دے. کیا کر دے؟ تو وہ لے کے جب اپنے دوستوں میں پہنچا, کہنے کہ اس مٹکے میں آج ایسی شراب لایا ہوں تم نے عربوں نے بھی کبھی نہیں پی. تو جب وہ کھولا تو کیا تھا؟ ارے بولو کیا تھا؟ سرکہ. اور تھا کیا پہلے؟ خالد بن ولید نے کیا کہا؟ ارے بھائی تم دونوں بھیگے نہیں, ہم تو سب بھیگ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابن عباس سے, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ ابی ابن کعب جو ہیں انہوں نے دعا کی اللہ بارش تو ہو, ایسے نہ ہو کہ ہم ایسے مت ہو کہ ہم بھیگ جائیں. تو ہم نہ بھیگیں, وہ بارش بھی ہوتی رہے. تو ابن عباس نہیں بھیگے, ابی ابن کعب نے کہ رشتہ داری اللہ میں سے. بتاؤ
اللہ سے رشتہ داری ہے یا تعلق ٹھیک ہو گیا؟ کیا ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا بیان یہ تھا، جس نے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے سارے معاملات ٹھیک کر دیں گے۔ بیوی لڑ رہی، بچے لڑ رہے، ابا لڑ رہے، بھائی لڑ رہے، زمینوں پہ لڑ رہے، کاروباروں میں لڑ رہے، محلوں میں لڑ رہے، مسلمان لڑ رہے، داڑھی والے لڑ رہے، دیندار لڑ رہے آپس میں۔ کیوں لڑ رہے؟ کہ اسی لیے لڑ رہے کہ ان کا صحیح کنیکشن کہیں سے کٹا ہوا ہے، اور وہ اس لیے کٹا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی جڑیں کمزور ہو گئی ہیں، اور وہ اس لیے کٹا ہے کہ ان کی زندگی میں دین کے سیکھنے سکھانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ عورت بے دینی کے ساتھ، بچے بے دینی کے ساتھ، مردوں کی دنیا بے دینی کے ساتھ، جب سب بے دینی کے ساتھ چل رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نماز پڑھنے والے آدمی کو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ دیندار آدمی ہے۔ کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیا سمجھا جاتا ہے؟ دیندار آدمی ہے۔ یہ دیندار آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کی معاشرت کیسی ہے اس سے فرق نہیں، کاروبار کیا کرتا ہے اس سے فرق نہیں، کہاں کھاتا ہے اس سے فرق نہیں، کہاں سے کما رہا ہے اس سے فرق نہیں، بہنوں کے حقوق دبا دبا کر زندگی چل رہی ہے اس سے مطلب نہیں، قرضے پڑے سود کے لائنوں میں چلے گئے اس سے فرق نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی دیندار ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دین ہمارے رکھے کا نام نہیں ہے، اس ضابطۂ زندگی کا نام ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے۔ ایک تاجر اپنا دین کیوں نہیں سیکھ رہا؟ ایک کھیتی باڑی کرنے والا اپنا دین کیوں نہیں سیکھ رہا؟ ایک وکیل اپنی وکالت کا دین کیوں نہیں سیکھ رہا؟ ایک آدمی کسی یتیم بچے کی کفالت کر رہا ہے، وہ کفالت کا دین کیوں نہیں سیکھ رہا؟ جب وہ ان سارے دین کے سیکھنے سے اپنے آپ کو مستغنی بنا کر زندگی گزار رہا ہے تو وہ دیندار کیسے ہوگا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے ساتھ ہوئے ہوئے برکتوں کے پیچھے جو محنت چلائی تھی، وہ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہی دونوں محنت تھی۔ ہر ایک مسلمان کو فکر مند کرنا کہ تم اپنے دین کو دنیا میں مٹتا ہوا دیکھ کر بتاؤ تمہارے سینے میں غم کتنا ہو رہا ہے، تمہارے سینے میں غم کتنا ہو رہا ہے۔ تم نے دیکھا یہاں پہ شرابیں چل رہی ہیں، تمہارا دل کا حال سناؤ۔ تم نے دیکھا کہ کھلم کھلا زنا کی خبریں آ رہی ہیں، بتاؤ تم نے تمہارے دل کا حال سناؤ کہ جی دل کا حال تو جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب ہے۔ پہلے سنتے تھے شراب 10 آدمی پیتے تھے، اب 20 پینے لگے، میرا دل وہیں کا وہیں۔ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے جو آدمی کسی منکر کو ہوتا ہوا دیکھے تو وہ ہاتھ سے روک رہا، نہ زبان سے روک رہا، نہ دل سے کوئی فکر کر رہا، اس آدمی کے دل میں ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان آدھار کارڈ لے کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا، اور ہونے والی برائیاں اس کا ایمان طے کر رہی ہیں کہ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے جب تمہارے پاس نہ صبح ٹائم تھا، نہ شام ٹائم تھا، نہ رات ٹائم تھا، نہ ہفتوں میں ٹائم تھا، نہ مہینوں میں ٹائم تھا، نہ زندگی میں کوئی وقفہ نکلا، بتاؤ تم نے کیسے طے کیا کہ تم مسلمان ہو؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کے دل میں بھی کوئی کڑن نہیں ہے، اگر کسی منکر کو ہوتا دیکھ کر تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ پیشانی پر سجدے کے بڑے بڑے نشان، وقت پر ہونے والا حج، وقت پر ادا کی جانے والی زکوٰۃ، یہ اسلام کی علامت نہیں ہے۔ مسلمان اگر بتانا چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو علامت یہ ہے، ہونے والے منکر سے اپنی کیفیت بتاؤ، تم نے اس کے خاتمے کی کیا کوشش کی؟ جب اس کے خاتمے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی، اس کے خاتمے کے لیے نہ ہاتھ استعمال ہوا، نہ زبان استعمال ہوئی، نہ دل استعمال ہوا، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے کمزور ایمان کے درجے سے بھی نیچے ہے۔ اس لیے دعوت کی محنت کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اسلام کی وہ علامت قرار دیا گیا ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان میں اس کی کمی محسوس ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ اللہ اپنے دین کا کام کسی سے بھی لے، میرے ایمان کا کیا ہوگا اگر میرے دل میں بھی یہ حال نہیں ہے؟ خوب ناراض حضرت ابو دردہ کی پیشانی غصے کے مارے سرخ ہو رہے، رگے پھول نہیں، اور بیوی پوچھ رہی کیوں اتنا غصہ ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کہ دیکھ نہیں رہی ہو ہمارا ماحول بدل رہا ہے۔ کیا بدل رہا ہے؟ کہ مسلمان اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کی نماز چھوڑ کر۔ مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے نہیں، مسلمان
اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھ لے رہا ہے، محلے کی مسجد میں جماعت کی نماز چھوڑ کر اس پر غصہ آ رہا ہے، اس غصے کو تقسیم کر رہے ہیں، اس غصے سے فکر مند کر رہے ہیں اپنے گھر کی بیٹی خاتون ام دردہ کو۔ بتاؤ ام دردہ جائے گی گشت میں اگر سب نماز چھوڑ لے تو کون جائے گا گشت میں؟ کون جائے گا گشت میں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں ام دردہ کا اس قصے میں ان کے ساتھ شریک ہونا علامت ہے اس بات کی کہ دنیا جہان میں بہت بڑے بڑے منکرات تو بہت بڑی بڑی بات ہے، اگر نماز کی لائن سے ایک مسلمان میں چھوڑنے کی غفلت نہیں بلکہ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر کی نماز پڑھنے کی غفلت بھی آ رہی ہے تو اپنی عورت کو اس غم میں اور فکر میں شریک کرو، اپنی عورت کو اور غم میں اس میں شریک کرو۔ اس لیے کہ دعوت تعلیم کو ہر مرد، ہر عورت اور ہر بچے کے اندر اتارا جاتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا گھر کے 5 اعمال کی تعلیم، گھر کے 5 اعمال کی، کیا ہوتا ہے گھر کے 5 اعمال کی تعلیم؟ گھر کے 5 اعمال کی تعلیم کا اس کے علاوہ کوئی مفہوم نہیں ہے۔ ایک مرد مسلمان بالغ جس طریقے سے دعوت تعلیم کی ذمہ داریوں کو لے کر مسجد میں بیٹھ رہا ہے، یہ اپنی اس ذمہ داری کو سارے عالم کی نیت سے لے کر اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے۔ اس کو کہتے ہیں گھر کی 5 اعمال کی تعلیم۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ گھر کی عورتوں سے دین سیکھ لیا کرتے تھے۔ کس سے سیکھ لیتے تھے؟ کس سے سیکھ لیتے تھے؟ کون سیکھ لیتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ جب ان کی آنکھ کا مسئلہ آیا، بینائی کمزور پڑی، تو ان کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو ابھی 1 ہفتہ سجدے جو ہے اشارے سے کرنا ہوگا۔ کس سے کہا؟ ابن عباس سے۔ ابن عباس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بڑے مفتیوں میں شمار ہوتے تھے۔ کس میں؟ کس میں شمار ہوتے تھے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ جاؤ عائشہ اور ابو ہریرہ ان دونوں سے پوچھ کر آؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ کس سے پوچھ کر آؤ؟ حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ۔ ایک روایت میں کہ عائشہ سے بھی پوچھو، ابو ہریرہ سے بھی پوچھو، اور ان جیسے اور صحابہ سے بھی پوچھو کہ ابن عباس کو کیا کرنا ہے۔ آپ بتاؤ ہمارے پورے ماحول میں شادیاں ہوتی ہیں، پوچھنے والے آتے ہیں؟ بولو آتے ہیں؟ موتیں ہوتی ہیں، پوچھنے والے آتے ہیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، پوچھنے والے آتے ہیں؟ طلاقوں کے مسائل ہوتے ہیں، پوچھنے والے آتے ہیں؟ کیوں پوچھنے والے نہیں آ رہے؟ اس لیے نہیں آ رہے کہ دعوت چھوڑی ہے تو تعلیم کی طلب بھی ختم ہو گئی۔ وہاں حال یہ تھا کہ دعوت 100% تھی تو تعلیم کا حال یہ تھا کہ اتنا بڑا مفتی ہے، اپنے اوپر پیش آنے والے مسئلے کو عائشہ، ابو ہریرہ اور ان جیسے صحابہ سے پوچھ کر آؤ۔ اور وہ مفتی بھی ایسے ہی مفتی تھے انہی کی طرح کے، یوں کہنا کہ اگر 1 ہفتے تک زندہ رہنے کا یقین ہو تو پھر اشارے سے پڑھ لو، نہیں تو پھر سجدہ کرو۔ وہ مفتی بھی ایسے ہی مفتی ہیں۔ یہ کیسے پیدا ہوئی یہ چیز کہ عائشہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ یہ انہی اعمال دعوت تعلیم کو گھر میں زندہ کرنے سے عائشہ جیسے عالمہ مفتیہ بن گئی ہے۔ آپ کے گھر کی بچیاں اگر باہر کے ماحول سے سیکھ کر اپنے ماحول کو بگاڑ رہی ہیں تو اپنے ماحول کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ جس تعلیم و دعوت کو لے کے مسجد میں مسلمان مرد جمع ہے، اسی دعوت تعلیم پر گھر کی عورت کو جمع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المحدثین کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا کہلاتے ہیں؟ سید المحدثین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا اور اپنے بھانجے عروہ سے کہا یہ ابو ہریرہ چلے گئے؟ نے کہا چلے گئے۔ کہ ہو ابو ہریرہ اگر ہوتے تو پھر میں بتاتی ان کو تعلیم کیسے کرتے ہیں۔ کون بتاتا؟ ارے کون بتاتا؟ گھر کی عورت بتاتی۔ کسے بتاتی؟ سید المحدثین کو۔ کیا بتاتی؟ تعلیم کیسے کرتے ہیں۔ تو عروہ بہت تیز تھے، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ تو چلے گئے، میں تو ہوں، آپ مجھے بتا دو۔ پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات فرماتے تو 3 مرتبہ کہتے اور ایسے ٹھہر ٹھہر کے کہتے کہ اگر سننے والا اس کے حروف گننا چاہتا تو گن لیتا۔ ابو ہریرہ نے تھوڑا تیز پڑھ دیا، اللہ کے نبی کی حدیث تھوڑی تیز نقل کر دی۔ کون سناتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنے بڑے مفتی ابن عباس، جب بھی کبھی تفسیر کا تذکرہ آتا ہے عبداللہ ابن عباس کا نام آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی آیت تسبیح میں تسبح بالعشی والاشراق جو قرآن شریف کی آیت ہے، میں یہاں آ کے اٹک جاتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔
تو کہ اچھا پھر کس سے پوچھیں؟ کہ وہ جو گھر کی تعلیم سے عورت آباد ہوئی ہے نا، اس سے پوچھو، جو فیس بک بتا دیتی ہے، واٹس ایپ بتا دیتی ہے، انسٹاگرام بتا دیتی ہے، موبائل کے سارے ماڈل بتا دیتی ہے، دنیا جہان کے ڈالر اور ریالوں کے ریٹ بتا دیتی ہے، جوتی اور سینڈل بتا دیتی ہے، میک اپ کے سارے برانڈ بتا دیتی ہے، اور نہیں بتا پاتی تو یہ نہیں بتا پاتی تسبیح بالعشی والاشراق کا کیا مطلب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے پاس تھا، میں نے ام ہانی سے کہا کہ سبی بالعشی والاشراق پر پہنچ کے اٹک جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تم نے صحیح جگہ پوچھا ہے، پابندی سے میرے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے، پابندی سے ہوتی ہے، تو صحیح پوچھا ہے تم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعت پڑھی تھی، اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا ام ہانی اللہ کا کلام سبی بالعشی والاشراق کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت 4 رکعتیں پڑھو چاشت کی۔ کون بتا رہا ہے؟ ارے کون بتا رہا ہے؟ ام ہانی بتا رہی۔ کسے بتا رہی؟ ابن عباس کو بتا رہی۔ کیا بتا رہی؟ تفسیر کے لائن کا علم بتا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ ہماری عورتوں میں اتنا دین ہے؟ اتنا دین ہے؟ اچھا چلو نہیں ہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ ان میں نہیں ہے۔ ایک مسجد کے اطراف میں ایک تعلیم ہفتے واری ہو رہی، پورا محلہ پورے مسلمان ماشاءاللہ خوش ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تعلیم میں نہ ذہن بن رہا، نہ تذکرے بدل رہے، نہ چیزیں پیدا ہو رہی، نہ آخرت کا فکر آ رہا۔ وہاں حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حالات سنائے۔ ایک صحابیہ وہ آٹا گوندھ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے حالات سنا کے مسجد تشریف لے گئے۔ اب مسجد سے جب کافی دیر کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں آٹا لگا ہی ہوا ہے اور وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ارے تم نے اب تک آٹا نہیں روٹی نہیں بنائی، کھایا نہیں؟ کہ یا رسول اللہ دجال کے ایسے ایسے حالات کے بعد اب کہاں اس کی گنجائش ہے کہ آٹا گوندوں، روٹی پکاؤں، روٹی کھاؤں؟ اب تو میں سوچ میں بیٹھی ہوں اس سے بچیں گے کیسے؟ جب دعوت تعلیم مسجد کی سطح سے ہر مسلمان کے لیے، گھروں کی سطح سے ہر عورت کے لیے، مکتب کی سطح سے ہر بچے کے لیے ایک برابر چلے گی تو بچے میں بچوں کے جذبات، عورتوں میں عورتوں کا دین، مردوں میں مردوں کا دین آئے گا۔ صحیح دین کے آنے کی یہی شکل ہے کہ ہر مسلمان کا مسجد میں تعلق بجائے اس کے کہ صرف نماز سے ہو، دین و دعوت تعلیم کے سیکھنے سے کر دیا جائے۔ ایک آدمی آ کر مسئلہ مسجد میں معلوم کرتا ہے اور 3 بڑے بڑے مفتیان کرام، ایک صدر مفتی مسجد میں موجود ہیں، کہ فرماتے تم میں کوئی مفتی ہے؟ کہا ہاں پوچھیے کیا پوچھتے ہو؟ کہنے کہ جب بھی میں پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد مجھے کچھ چکنا پانی آتا دکھائی دیتا ہے، یہ بتاؤ اس چکنے پانی کے نکلنے کے بعد وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے؟ تو کہ وہی پانی جس سے بچہ ہوتا ہے؟ کہ ہاں۔ کہنے کہ تمہارے اوپر تو غسل ہے، تمہارے اوپر کیا ہے؟ غسل ہے۔ ایک آدمی آ کے مسجد میں پوچھ رہا ہے، 3 مفتیان کرام بتانے والے ہیں، اور صدر مفتی عبداللہ ابن عباس نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز مختصر کی، جلدی سلام پھیرا، اس کے بعد حضرت اکرمہ کو بھیجا ان کو بلاؤ۔ اس کو بلا کے ان سے کچھ مسئلے کچھ چیزیں پوچھی، پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ جب تمہیں یہ چکنا پانی آتا ہے تو تمہیں کوئی سستی محسوس ہوتی ہے بدن میں؟ کہا کہ نہیں۔ کہ جب پانی نکلتا ہے تمہیں کوئی خواہش محسوس ہوتی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہ نہیں بھائی تمہیں تو وضو ہے، تمہیں کیا ہے؟ آپ بتاؤ ہماری مسجد میں اس کا معمول ہے؟ اس کا معمول ہے؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے تو زور سے بولیے، نہیں ہے تو ہلکے سے بولنا کیا؟ نہیں ہے تو بھی زور سے بولنا۔ اس کا معمول ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہونا چاہیے کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے، ہمیں اور آپ کریں گے؟ کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے۔ ہاں بھائی ابو ہریرہ مجھ سے زنا ہوا، پیٹ میں بچہ آیا، میں نے بچہ گرا دیا، میری کوئی توبہ ہے؟ ایسے پوچھ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی عزت نہیں، تمہارے لیے کوئی شرافت نہیں۔ صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابو ہریرہ نے رات کا واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے غلط جواب دیا، اور پھر توبہ کی آیتیں سنائی۔ جس زمانے میں مسجد توبہ کے لیے تھی، جس زمانے میں مسجد تعلیم کے لیے تھی، اور جس زمانے میں مسجد ایک ایک مسئلے کا ہر تعلق مسجد سے جڑا ہوا تھا، اس زمانے میں ایک آدمی کے ساتھ پیش آنے والے قطرے کے لائن کے مسئلے کے حل کرنے کا ماحول بنا ہوا تھا۔
اور جس زمانے میں مسجد صرف نماز پڑھنے کی رہ گئی، نماز سیکھنے کا بھی عنوان مسجد میں نہیں رہا، جس کے لیے مسجد نبوی میں اتنا اہتمام ہوتا تھا، ممبر پر بیٹھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو التحیات سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ التحیات سکھاتے۔ یہ ماحول ختم ہو گیا کہ ایک مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے کہ آؤ بیٹھو مسجد میں ایمان کی بات کریں۔ یہ ماحول ختم ہو گیا کہ اے لوگو سنو دھیان سے، اور جب سب متوجہ ہوئے تو کہنے لگے کہو التحیات، پورے مجمع کو التحیات للہ للہ والصلوات والصلوات رٹوائی جا رہی تھی۔ یہ ماحول ختم ہو گیا، اس لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے 10 سال 15 سال 20 سال سے نماز پڑھنے والا کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جس زمانے میں مسجد نماز سیکھنے کی جگہ تھی، قرآن سیکھنے کی جگہ تھی، سیکھنے سکھانے کے ماحول کے عنوان پر ایک مسلمان مسجد آتا تھا، اس زمانے کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کو نماز پڑھتا دیکھ کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم یہ نماز کب سے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا 40 سال سے۔ کتنے سال سے؟ فرمایا اگر تم اسی نماز پر مر جاتے تو اس دین پر نہیں اٹھائے جاتے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ آپ بتاؤ، سیکھنے سکھانے کے ماحول میں ایک آدمی کو یہ بات کہی جا رہی ہے، جس زمانے میں نماز سیکھنے کا ماحول ختم ہو گیا، اس زمانے کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ 40 تو کیا 80 سال کا بھی ہو گیا تو کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ تو مکتب میں جاتا ہے، اپنا تصحیح قرآن بھی کر لیتا ہے، تحیات دعا قنوت بھی ہو جاتی ہے، بڑے بچوں کے سیکھنے کی کوئی دنیا نہیں ہے۔ بڑے بچے جو ہوتے ہیں نا، بڑے بچے دیکھیں، ارے بڑے بچے دیکھیں، کہاں ہوتے ہیں بڑے بچے؟ بڑے بچے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کے شور مچانے پہ ان کو ڈانٹتے ہیں۔ حالانکہ چھوٹے بچوں کا شور اتنا بڑا شور نہیں تھا جتنا بڑا بڑے بچوں کا شور تھا، لیکن بڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کو تو ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن بڑا بچہ خود اس احساس پر نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرا کلمہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا رکوع ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا سجدہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ ماحول پیدا کرنے کے بغیر اگر محلے میں اپنی زندگیوں میں دین کے لانے کا کوئی ذریعہ ہم نے سوچا ہوا ہے تو سوچ اور خیال وہم تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں بن سکتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر سیکھنے سکھانے کی جگہ بناؤ گے تو سب سے پہلے جو دروازہ کھلے گا وہ ایک مسلمان کا اپنے دین سیکھنے کی جگہ قائم ہونے کا کھلے گا۔ پھر فرماتے تھے جب ایک مسلمان کی زندگی میں دین آئے گا تو یہ دین اس کی زندگی سے اس کے گھر میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ پھر فرماتے تھے جب اس کے گھروں میں جائے گا تو ہر گھر میں دین ہوگا، پورا محلہ دینی معاشرے والا ہو جائے گا۔ بتاؤ بنیاد کیا بنی؟ ارے بنیاد کیا بنی؟ بنیاد کیا بنی؟ ایک مسلمان مسجد میں دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے اپنا وقت فارغ کرے۔ مولوی صاحب میرا رکوع دیکھ لو، مولوی صاحب میرا سجدہ دیکھ لو، مولوی صاحب میری التحیات دیکھ لو، مولوی صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا کیا کریں، مولوی صاحب ہمارے وہاں بچہ ہوا ہے کیا کریں۔ اس کو سیکھیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے دونوں چیزیں، ایک طرف تو یہ کہ ایک عام مسلمان اس کی ضرورت محسوس کرے کہ مجھے دین سیکھنا ہے، دوسری طرف یہ کہ جس کو جو دین سکھانے والے لوگ ہیں ان کی خوشامد بھی یہی مسلمان کرے کہ مجھے دین سکھا دو، مجھے دین سکھا دو۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب التحیات سکھا رہے ہو یا کر دیں چھٹی تمہاری، ایسا نہیں ہوتا۔ مولانا سعد صاحب فرما رہے تھے ایک غریب نادار محتاج مسکین جس طریقے سے اپنی ضرورت کو لجاجت اور چھوٹا بن کر ایک مالدار کے دروازے پر رکھتا ہے کہ جی میرے تو سب سے بڑے حاجت روا آپ ہی ہو، آپ متوجہ ہو گئے تو میرا کام بن جائے گا، اور آپ اگر متوجہ نہیں ہوئے تو میری زندگی بگڑ جائے گی، اس سے کہیں زیادہ ایک عام مسلمان اپنا دین سیکھنے کے لیے اہل علم کا محتاج ہے۔ اس لیے علماء کے پاس پہنچ کر، علماء کے ساتھ بیٹھ کر، علماء سے دین اس ترتیب سے سیکھنا جس ترتیب سے دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے۔ یہ چچا کون ہے جو ستون پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں؟ کہا اچھا آپ ان کو نہیں جانتے، ایسا لگتا ہے باہر سے آئے ہو کہ میں عراقی آدمی ہوں کہ مسلمانوں کے سردار ابی ابن کعب ہیں، ان کا تو حلقہ یہیں لگتا ہے، اچھی بات ہے۔ ان کے پاس پہنچے کہ میں عراق سے آیا ہوں آپ سے دین سیکھنے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے جمعہ تک انتظار کرو، انشاءاللہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے سب سکھا دوں گا، جو کچھ سیکھا ہے سب سکھا دوں گا۔ جمعرات میں انتقال ہو گیا، جمعرات میں انتقال ہو گیا، واپس گئے عراق۔
وہاں جا کے حضرت ابو دردہ کو حال سنایا کہ حلقہ لگا ہوا تھا، ایسے سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا، میں نے ان سے کہا، ان کو کچھ تقاضا تھا، انہوں نے جمعے کا وعدہ کر لیا اور جمعرات میں مدینے کی گلیوں میں پہنچا ہوں تو ابی ابن کعب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو دردہ بھی خوب روئے اور وہ عراقی آدمی بھی خوب روئے، کہنے لگے اے اللہ، کاش ابی ابن کعب جمعے تک زندہ رہ جاتے، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں سکھا جاتے، ہمارے اندر کوئی محتاجگی نہیں۔ کیوں رو رہے ہو بھائی آپ لوگ؟ حضرت معاذ ابن جبل نے پوچھا، بچوں نے کہا، جو ان کے پاس بیٹے لوگ تھے انہوں نے کہا جو سیکھنے سکھانے کا عنوان آپ کے ذریعے سے ہمارے وہاں بنا ہوا تھا، آپ کی وفات ہونے والی ہے، آپ بیمار ہیں شدید، اب یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، کہ اس میں مت گھبراؤ، میں بات تم کو بتا دیتا ہوں، علم اور ایمان ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تم سچی طلب کے ساتھ سیکھنا چاہو گے قیامت تک سیکھو گے۔ پھر فرمانے لگے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم اور ایمان سیکھنا چاہتا ہے، اللہ اس کو ایسے سکھاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں سکھایا تھا۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ جب ہے جب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو کہ میری شادی بغیر اہل علم سے اس لائن کا دین سیکھے بغیر نہیں ہوگی، تب یہ ضرورت محسوس ہوگی، تب یہ حلقے مسجد میں قائم ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، بیان کرتے کرتے غصہ ہو گئے، ایسا تھوڑی ہوتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں جیسا تم بیٹھے ہو، چاروں طرف بیٹھے ہو، میں اکیلا بات کیے چلے جا رہا ہوں، کہ اچھا پھر کیسا ہوتا تھا؟ کہنے لگے کہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کی نماز کے بعد ہم سب سلام پھیرنے کے بعد مختلف حلقوں میں بیٹھ جاتے تھے، کوئی ایمان سیکھتا تھا، کوئی قرآن سیکھتا تھا، کوئی نماز سیکھتا تھا، حتیٰ کہ کسی کو خوابات رات میں آئے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا خواب لے کے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، مسجد مسلمان کے دین سیکھنے کی جگہ ہے۔ خدائے پاک کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نماز پڑھنے کا ذہن نہیں تھا، بلکہ نماز سیکھنا، قرآن سیکھنا۔ صفہ پر بیٹھے لوگ ہیں، حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو صفہ کا چبوترا ہے، آپ حضرات جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے آپ جانتے ہوں گے، مسجد نبوی سے اتنا ملا ہوا حصہ ہے کہ ایک قدم اگر اٹھایا تو مسجد کے اندر اور دوسرا قدم اٹھایا تو چبوترے پر ہے نا، اتنا قریب جس نے دیکھا ہے۔ ارے دیکھا ہے کسی نے صفہ کا چبوترا؟ دیکھا ہے مسجد نبوی میں جو ہے مدینہ منورہ میں؟ دیکھا ہے نا کتنا قریب ہے وہ؟ کتنے کلومیٹر ہے مسجد سے؟ مسجد سے کتنے کلومیٹر ہے؟ 1 کلومیٹر۔ ایسے پیر اٹھایا سیدھے مسجد میں۔ کہتے ہیں صحابی ہم وہاں صفہ پہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اس کو پسند کرتا ہے کہ بازار بطحان یا عقیق میں جاؤ اور وہاں سے 2 حاملہ اونٹنیاں بغیر کسی قطع رحمی اور گناہ کے لے آؤ؟ تم میں سے ہے کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ یا رسول اللہ اسے کون نہیں پسند کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مسجد جا کر 1 آیت سیکھنا 1 سے، 2 کا 2 سے، 3 کا 3 سے اور 4 کا 4 سے، اور اس سے زیادہ مثالوں سے تو بہتر ہے۔ صفہ پر بیٹھے لوگوں کو مسجد کے فضائل سنا کر یہ بتانے کے لیے کہ سیکھنے سکھانے کی جگہ مسجد ہے، سیکھنے سکھانے کی جگہ مسجد ہے۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، جس ماحول میں صرف نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہے، اس ماحول میں اس نتیجے کی امید ہے جو اس زمانے میں آیا ہوا تھا؟ ذرا بولو، امید ہے؟ امید ہے؟ نہیں کہنے میں بھی مشکل پڑ رہی، کہیں ایسا نہ ہو امید ختم ہی ہو جائے۔ ختم تو ہے ہی، اب تو یہ سوچنے کی دیر ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اپنی اپنی پورے ہمارے علاقے میں اس کا نمونہ بنا کر ہر مسجد، چھوٹا بچہ مکتب سے، بڑے لوگ سارے مسجد کے حلقات سے، اور گھر کی عورت گھر کی تعلیم سے اگر جڑ کر زندگی گزارے گی، اللہ کی ذات سے امید ہے ایک ساتھ بچے میں اور عورت میں اور بوڑھوں میں وہ غم پیدا ہو رہا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا۔ ہو رہا ہوگا نہیں ہو رہا ہوگا؟ ایک بنیاد میرے دوستو یہ ہے جو ہماری درخواست ہے کہ آپ سب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی مسجد کو دین کے سیکھنے سکھانے کی جگہ بنائیں گے۔ اس کے لیے میری طلب کے ساتھ ساتھ اہل علم سے ہماری درخواستیں ہوں گی کہ ہمارا وقت 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ مسجد کے لیے فارغ ہیں۔ جو حضرات دینی مشغلوں میں مشغول اہل علم ہیں، ہمارے امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، ہم ان کی خوشامدیں کر کے ان کو اپنے ساتھ اس طرح کہ ہمارے اوپر ترس کھا جائیں اور ہمارے اوپر ان کو رحم آ جائے اور ہمارا قرآن، ہماری نماز، ہمارے ایمان صحیح کرا دیں۔
بتاؤ کریں گے انشاءاللہ؟ میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، اسی کے ساتھ دوسری بنیاد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محلے میں بیٹھے بیٹھے دین نہ سیکھنے پر منحصر کیا، نہ دین سکھانے پر آمادہ کیا، بلکہ بے تکلف مسجد میں اپنے دینی کام کرتے سیکھتے سکھاتے ہوئے اللہ کے راستے میں دور دور کے لیے بے تکلف کسان کو، تاجر کو، عالم کو، امام کو، مفتی کو، چھوٹے درجے کو، بڑے ہر کسی کو بھیجنے کا ایسا عمومی ماحول بنا دیا تھا کہ اس زمانے میں مسجد نبوی سے اللہ کے راستے میں جانے سے کوئی پیچھے رہ جاتا تو اس کو کھلا ہوا منافق سمجھا جاتا تھا۔ یہ ماحول اس لیے بن گیا تھا کہ ہر ایک مسلمان کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی، پوری جان پورا مال ساری دنیا میں دین زندہ کرنے کے لیے بتاؤ تم میں سے کون کون تیار ہے۔ ایسا ماحول گھروں کا اور ایسا ماحول باہر کا اور ایسا ہی ماحول بچوں کا کب بن گیا؟ جب ہر ایک کے مذاکروں میں یہ بات آ گئی کہ میری پوری جان پورا مال اللہ کے لیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت میں جانا تھا اللہ کے راستے میں، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کس کی؟ حضرت ابو امامہ باہلی کی۔ اپنے ماموں کے پاس گئے کہ تم کو پتہ ہے تمہاری بہن کی طبیعت خراب ہے؟ تو جو ان کی بہن ہے ان کی کون ہے؟ بولو ان کی کون ہے؟ تو ان کی والدہ، ان کے ماموں نے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہے؟ تو ان کی ماں ان کی کون ہے؟ کیا مسئلہ چل رہا ہے بولو؟ اللہ کے راستے سے رکنے کا مسئلہ چل رہا ہے یا جانے کا چل رہا ہے؟ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں بیمار ہوتا، پھر بھی ہم مسجد والوں کو بتا دیتے ہیں کہ سب بیمار ہیں۔ جیسی تشکیل شروع ہوئی ایک دم کہتے ہیں سب بیمار ہیں، اور وہاں حال یہ چل رہا ہے کہ سب بیمار ہیں، سب کے بیماری میں مجھے راستہ وہ نکالنا ہے کہ میں جانے والا بن جاؤں۔ دونوں مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہتے ہیں کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی بہن کی طبیعت خراب ہے۔ اتنے میں ماموں آ گئے، یا رسول اللہ ان کی امی کی طبیعت خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ تم رک جاؤ اور ماموں کو جان دو۔ مشورے سے طے کر دیا، کس کو جانے دو؟ بتاؤ جانے پر چل رہی تھی بات یا رکنے پر؟ باپ بیٹوں میں آپس میں بات چل پڑی۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تم جاؤ گے، وہ کہتے میں جاؤں گا، وہ کہتے میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا قرعہ کر لو۔ ابا ڈر گئے، ابا نے کہا کہ اگر قرعہ کرے کہیں تیرا ہی نام آ گیا تو تھوڑا ابا گیری بھی تو دکھائیں کہ نہیں تم رہنے دو میں جانے دو۔ تو کہنے لگے کہ دیکھو ابا اگر جنت کے علاوہ کسی اور چیز کا مسئلہ ہوتا تو میں پیچھے ہٹ جاتا، لیکن جنت چاہیے۔ تو کہ ٹھیک ہے پھر قرعہ ہی کر لو۔ تو قرعہ کیا تو اب بیٹا ہی کا نام آ گیا، اب بیٹا ہی شہید ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ میرا بیٹا تو وہاں گیا، اب میں کیا کروں؟ احد میں یہ بھی چلے گئے، احد میں یہ بھی چلے گئے۔ یہ جذبہ اس لیے بن گیا تھا کہ ایک مسلمان کو مستقل کہنے سننے کے ذریعے سے مسجد میں، گھروں میں، اپنے اپنے ماحول محلوں میں یہ سمجھایا جا رہا تھا جو جا کر پھنس گیا وہی حقیقت میں بچ گیا، اور جو بچ گیا وہی حقیقت میں پھنس گیا۔ اس لیے سارے داؤں پیچ کیے جاتے تھے نکلنے کے۔ کس کے کیے جاتے تھے؟ عورتیں آ کر اپنے آپ کو پیش کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو کیوں جانا چاہتی اللہ کے راستے میں؟ تو کہتی کہ کچھ نہیں کر سکتی تو میں ستو گھول کے پانی پلا سکتی ہوں، کچھ نہیں کر سکتی پانی لا سکتی ہوں۔ تو چنانچہ روایتوں میں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے مردوں سے زیادہ بہادری کے ساتھ اپنے کمر پر بھر بھر کے کنویں سے پانی لاتی اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کو پانی پلاتی تھی۔ یہ کیسے طے ہو گیا؟ قرآن اندازی اس چیز کی ہوتی ہی نہیں تھی کہ رکے گا کون، ہمیشہ اس چیز کی ہوتی تھی جائے گا کون۔ وہاں عورت کا یہ فرماتی میں پہنچی، میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے جا رہے ہیں، میں پہنچی، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیوں جائے گی؟ یا رسول اللہ میں خدمت کر دوں گی، میں ستو گھول کے پلا دوں گی، میں پانی پلا دوں گی، اپنے جانے کے ساری چیزیں ڈھونڈ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری سواری کھڑی ہے، اس پہ اونٹ پہ پیچھے کو بیٹھ جا۔ پیچھے کو بیٹھ گئی اور پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ سواری روکی اور پھر فرمایا سب لوگ وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ تو کہنے لگی کہ جب میں وہاں سے اٹھی تو مجھے لگا کہ کچھ خون کا دھبا ہے، میں تو ڈر گئی کہ یہ کیا ہے، کیا پتہ چلا؟
جب بالکل قبر میں پاؤں لٹک گئے تھے تب نہیں بڑھیا تیار ہوئی. آج یہ بڑھیا گڑیا ہے لیکن سارے جذبات قربان کر کے خیبر کی خبر سن کے جانے کو تیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر تم گرم پانی ڈال لو اور گرم پانی میں نمک ڈال لو اور وہاں اس پر ڈال دو اور تم اپنا سامان حفاظت کا اس طرح کر دو. اور یہ نہیں فرمایا کہ تم واپس چلی جاؤ، یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم اسی پہ جا کے سوار ہو جاؤ. فرماتی ہیں کہ جب سارے مال غنیمت میں سے لوگوں کو حصہ ملا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار اپنے ہاتھ سے پہنایا. پہننا ہے عورتوں کو ہار اللہ کے نبی کے ہاتھ سے، تو کیا راستہ ہے؟ اپنے آپ کو پیش کر کے دکھاؤ کہ ایسے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے جیسے وہ بچی نکلی تھی جسے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. میرے دوستو بزرگوں، جب کہنے سننے سے، گھریلو ماحول سے، مسجد کی تشکیلوں سے ایک مسلمان مرد، بچہ اور عورت کا ذہن بنے گا ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. وصیت تھی، کہتی ہیں کہ میں نے وصیت کی تھی کہ جب بھی مجھے کبھی اس طرح کی حاجت ہوتی تو میں اپنی ضرورت میں پانی ڈالتی، پانی میں گرم پانی ڈالتی اور میں ہمیشہ اپنا ایسا غسل جو پاک ہونے کا ہوتا اس سے کرتی. اور وصیت یہ کی تھی کہ جب میری تدفین ہو، میرا انتقال ہو تو 2 وصیتیں یاد رکھو. وہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا جو ملا ہوا ہار تھا وہ میرے گلے میں پہنا کر مجھے رخصت کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے نہلایا جائے تو میرے پانی کے اندر گرم کر کے اس میں نمک اسی طرح ڈالا جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. محمد ابن حاتب اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جب میری ماں اللہ کے راستے میں حبشہ جا رہی تھی میں اس کشتی میں پیدا ہوا جو کشتی والی جماعت عورتوں کی جا رہی تھی، اس میں پیدا ہوا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیدائش بھی کشتی میں ہوئی. کہتے ہیں کہ میری ماں اس وقت اللہ کے راستے میں نکلی جب وہ حمل سے تھی اور میری پیدائش کا وقت قریب تھا اور میں اس وقت پیدا ہوا جب وہ کشتی میں تھی. میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، مسلمان اپنی جان مال بچا کر اور اپنی جان مال لے کر اور اپنی زندگیاں روک کر اور بڑھاپے تک کی پہنچ کر اور کبھی اللہ کے راستے میں گیا نہیں. یہ دور نبوت میں تو دور کی بات ہے، دور نبوت کے بہت بعد تک یہ ماحول بنا رہا کہ اس زمانے میں مرد اور عورت اور بچے اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے زیادہ شوق رکھتے تھے. اس سے 2 فائدے ہو رہے تھے. اپنے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ میری دینی کیا کیا کمیاں ہیں، کہاں کہاں رہ گئی ہیں. دوسرا یہ شوق پیدا ہو رہا تھا کہ اس دین کو جو آنے کے ذریعے سے میرے اندر برکتیں آ رہی ہیں، میری زندگی میں برکتیں آ رہی ہیں، یہ سارے مسلمانوں میں کیسے تقسیم ہوں. اسی لیے میرے دوستو بزرگوں عزیزوں، ہمیں آپ کو مل کر یہ نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے ماحول کو ایسا بنانا ہے کہ مسجد کو دین سیکھنے کی جگہ اور ہر ایک مسلمان مرد اور عورتوں کو گھر کی اور مسجد کی تشکیل کے ماحول کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع. ارے بنائیں گے؟ کون کون بنائے گا؟ اچھا، ہمارے وہاں ماحول مزاج بنانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے. ہمارے وہاں تو مزاج ماحول بنانا ہے تو دل کا ارادہ نہیں ہوتا. ہمارے وہاں تو اگر کسی کو مزاج اور ماحول بنانا ہے تو عزم کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہوتا ہے؟ عزم کسے کہتے ہیں؟ ارادے میں لکھ لو. عزم کسے کہتے ہیں؟ ارادے میں لکھ لو. بتاؤ عزم کسے کہتے ہیں؟ ارادے میں لکھنے کو. ہر آدمی کا اپنا عزم ہے کہ آگ سے نہیں جلنا. کسی کو جلتا دیکھا ہے؟ بولو، جلتا دیکھا ہے؟ ہر آدمی کا عزم ہے کہ کھانا کھانا ہے. کسی کو بھوکا دیکھا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عزم. عزم تو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا کر لیا وہ ہونا ہی ہونا ہے. جس چیز کا کر لیا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. بلال کون ہے مسجد میں؟ یا رسول اللہ کوئی نہیں، میں ہوں اور آپ ہیں. ارے سارے مسلمان کہاں گئے؟ عزم یہ ہے کہ سارے مسلمان مسجد میں کیوں نہیں ہیں. زمینی کوشش پوری، پاؤں مبارک راتوں میں کھڑے ہو کر ورم آئے ہوئے ہیں، گشت اور ملاقاتوں میں اور ایک ایک کو تلاش کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. ایک نماز میں معاذ بن جبل نہیں دکھ رہے ہیں تو ڈھونڈنے کے لیے خود جانا ہے. ایک نماز میں سلیمان ابن ابی عاصمہ نہیں دکھ رہے ہیں تو حضرت عمر کا خود جانا ہے. کہیں تو یہ ماحول ہے اور آ کے دیکھتے ہیں مسجد میں کوئی نہیں ہے. بلال کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ سردی بہت ہے، مسلمان اس لیے نہیں آ رہے. یہ راتوں میں موبائل نہیں چلا رہے تھے جو مسجد میں نہیں آ پائے، بلکہ اس سردی کی وجہ سے نہیں آئے ہیں. سردی کا کوئی علاج ہو جائے گا، بھاگے دوڑے چلے آئیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمینی کوشش تو چلی رہی تھی، اب آسمانی بھی کریں، کیا کرنا ہے؟ آؤ بلال میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، اے اللہ مسلمانوں سے سردی کو کم کر دے۔ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بلال نے آمین کہی، اور دیکھا تھوڑی دیر میں بھر سارے مسلمان نکل کے آنے لگے، حتیٰ کہ میں نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ ہاتھ میں پنکھا لے کر جھلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اسے کہتے ہیں جب میں نے نیت کر لی کہ میری پوری مسجد میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، زمینی ساری کوشش سے اوپر آسمان سے اتروا دوں گا تو میں کر گزروں گا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایسے ہاتھ اٹھانا پڑے گا الیکشن کی طرح بھی، کیا کرنا پڑے گا؟ ہماری اس مجلس میں صرف وہ ساتھی جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، ہماری اس مجلس میں ایسے ساتھی جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، اگر وہ علماء کرام میں سے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سال لگ چکا ہے، اگر وہ علماء میں سے نہیں ہے تو ان کو کہتے ہیں 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ ہماری اس مجلس میں سب سے پہلے ایسے علماء کرام جن کا سال لگ چکا ہے وہ دوسرے سال کا ارادہ کر کے کھڑے ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کے مہاراشٹر کے ایک ایک ضلع سے جماعتیں پوری جماعتیں بن کر ماشاءاللہ پہنچ رہی ہیں، پوری جماعتیں۔ ابھی 52 جماعتیں صوبہ مہاراشٹر سے تشکیل ہوئی ہیں، جو اب سے لے کر 1 2 3 4 مہینے کے اندر نظام الدین پہنچ رہی ہیں، جس میں سانگلی کی اور پونا کی پہنچ بھی چکی ہے۔ آپ بتاؤ بھیونڈی سے کوئی جماعت دوسرے سال کی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے دوسرے سال کی کوئی جماعت ہے بھیونڈی سے؟ اس مجلس میں ایسے علماء کرام تو ہوں گے نا جن کا سال لگ چکا ہے؟ نہیں ہے؟ اگر کسی کا ایسے ساتھی یہاں پر ایسے علماء کرام موجود ہیں جن کا سال لگ چکا ہے تو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اللہ قبول فرمائیں۔ سال لگ چکا ہے ایسے ساتھی ہوں تو وہ دوسرے سال کے لیے نیت کریں انشاءاللہ۔ ابھی نہیں ہے ایسے ساتھی؟ اچھا باہر ہیں تو باہر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ مولانا ہارون صاحب تیار ہیں، اب کیا بچا بھیونڈی کو؟ ماشاءاللہ۔ ہماری اس مجلس میں ایسے ساتھی جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، یا 1 2 مرتبہ 4 مہینے اور 5واں بیرون لگ چکا ہے، ذرا وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ ابھی بیٹھیں گے نہیں، اللہ قبول فرمائے، ذرا کھڑے ہو جائیں۔ ایسے سب ساتھی اس مجلس میں، ایسے جتنے ساتھی موجود ہیں جن کا 3 مرتبہ 4 مہینے یا 5واں بیرون 1 آدھ مرتبہ لگ چکا ہے، ایسے سب ساتھی کھڑے ہو جائیں، اللہ قبول فرمائے۔ ذرا باہر بھی ہوں تو وہ بھی اندر آ جائیں، باہر بھی ہوں تو وہ بھی اندر آ جائیں، ادھر کی طرف آ جائیں، مسجد کے دائیں حصے میں کونے میں آ جائیں۔ سب جتنے باہر ساتھی ہیں اس طرح کے وہ بھی اندر آ جائیں، ادھر کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا جگہ کر دیں بھائی، جو باقی ساتھی بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے جگہ کر دیں۔ آ جائیے بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ ادھر سے بھی ادھر آ جائیے، نکل کے ادھر آ جائیے۔ تھوڑے سی ان کے لیے جگہ کر دیں، جو باقی ساتھی بیٹھے ہیں وہ آگے بڑھ جائیں۔ آپ لوگوں میں سے جس کی آگے جگہ خالی ہو وہ آگے آ جائیں، جس کے آگے جگہ خالی ہو وہ آگے آ جائیں۔ دیکھیے تشکیل کے موقع پہ باہر نہیں جانا، جو تشکیل کے موقع پہ باہر جائے گا وہ تشکیل کا ماحول خراب کرنے والا شمار کیا جائے گا، اور تشکیل کا ماحول اگر خراب ہو گیا تو ہمارے پچھلے 1 ڈیڑھ گھنٹے میں جو کچھ کہا سنا کیا ہوا ہے بہت آسان ہو جائے گا شیطان پر اس کو بلانا۔ اس لیے نقد قدم اٹھا کر، نقد کچھ عزائم کر کے، نقد ترتیبیں بنا کر پھر انشاءاللہ اٹھیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شیطان ناراض ہو جائے گا، اور یاد رکھیے جس سے شیطان ناراض ہوتا ہے اللہ اسی سے راضی ہوتے ہیں، اور جس سے شیطان خوش ہوگی اللہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتے۔ میری درخواست آپ حضرات سنیں خوب اچھے سے کہ ہمارے اس مجمع میں کوئی ایسا ساتھی جو تشکیل کے بغیر اگر اٹھے تو وہ برائے کرم جیسے اب تک صبر سے بیٹھا رہا، 5-7 منٹ کی بات ہو رہے وہ اور ابھی جم کے بیٹھیں، اللہ خوب قبول فرمائے، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ارے بھائی نقصان تو نہیں ہوگا؟ اگر کسی کو تیز استنجا لگائے 5-7 منٹ میں ایسا تو نہیں ہو جائے گا مسجد دھونی پڑے؟ جم کے بیٹھیں گے نا۔ یاد رکھیے تشکیل کے وقت اٹھانے والے شیاطین ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ پیچھے سے کوئی اور دھکا لگا رہا ہوتا ہے، تو ہے، ابھی دیکھ تو پھنسے گا، پھر تیری بیوی کا نمبر بھی آنے والا ہے، تو آگے سمجھانے لگے گا۔ تو اچھا تو پھر ایک کام کر، کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ استنجا خانے کے پاس چلا جا، کیونکہ یہ لوگ وہیں نہیں کھڑے ہوئے۔
ارے بتاؤ جم کے بیٹھیں گے؟ تشکیل تو نہیں خراب کریں گے؟ اللہ قبول فرمائے۔ آپ کی اس پوری مجلس میں ایسے جتنے ساتھی یہاں موجود ہوں جن کے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، یا ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، ایسے سب ساتھی کھڑے ہو جائیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ بڑی تعداد ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ تعداد بڑی ہوگی۔ 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ کسی کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، ایسے ساتھی ہیں نا سب ایسے ہی ہیں۔ اس طرف آ جائیں، دائیں طرف سے ذرا جگہ کر دیں، دائیں طرف سے جگہ کر دیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ دائیں طرف سے جگہ کر دیں، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، آپ حضرات آگے بڑھ جائیے، جو جگہ خالی ہو اسے آگے بڑھ جائیے۔ باہر سے بھی ساتھی اندر آ جائیں، باہر جتنے ساتھی موجود ہیں سب اندر تشریف لے آئیں۔ تھوڑی سی جگہ کر دیں، ان کے لیے جگہ کر دیں اور ادھر ہو جائیں اور آگے ہو جائیں اور آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ یہ جو 4 مہینے والے 4 مہینہ لگائے ہوئے ساتھی آ رہے ہیں، یہ ان کے لیے تھوڑی سی جگہ کر دیں اور آگے ہو جاؤ۔ اے بھائی آپ آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ اور آگے ہو نا۔ یہ دیکھو جگہ خالی ہے نا، اس کو بھی آگے کرو۔ ماشاء اللہ۔ یہ مولانا ہارون صاحب، یہ جتنے ساتھی زائد ہو رہے ہیں آپ ان کے 2 حلقے 3 حلقے حلقوں کے اعتبار سے بھی بیٹھا دیں۔ 2 مرتبہ 1 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، انشاءاللہ بیرون کی طرف قدم بڑھانا ہے تو سب کے 4 مہینے کی تشکیل ہو کر نام آ جائے سب کے۔ اب یہ اگر پورا ایک حلقہ لگا کر قابو میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں آ سکتا تو آپ ان کو حلقے کے اعتبار سے بیٹھا دیں اسی لائن میں۔ اللہ خوب قبول فرمائے۔ جتنے بھی حلقے ہیں ہمارے شہر کے اس کے اعتبار سے بیٹھا دیں۔ تھوڑا سا ادھر آ جائیں، اپنے اپنے حلقے کے ساتھ آ جائیں۔ اگر آگے جگہ نہیں ہو تو باہر کے حصے میں بیٹھ جائیں اور ایک ساتھی سب کے نام لکھ لیں 4 مہینے کے لیے۔ آپ تھوڑا اور آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں، اپنے آگے جگہ کر لیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ باہر ایسے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی تک کھڑے نہیں ہوئے، یعنی جن کا اب تک ایک بھی مرتبہ 4 مہینے نہیں لگے، ان کو بھی اندر بلا لیں۔ اللہ خوب قبول فرمائے۔ تھوڑا اور آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا۔ دیکھو ان کے یہ دیکھو دونوں بچے بیٹھے ہیں نا، تھوڑا سا آگے ہو جاؤ بیٹا، آپ سے تو کہہ رہے ہیں، تھوڑا اور آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ۔ آپس میں بات کرو گے تو ذہن دوسری طرف چلا جائے گا، ذکر تسبیح میں لگے رہو گے تو ذہن باقی رہے گا۔ آ جاؤ اور آگے آ جاؤ اور آگے آ جاؤ۔ یہ دیکھیے آپ کے بیچ میں جگہ خالی ہے نا، یہ جگہ خالی ہے نا، اس کو بھی بھر لیجئے۔ حلقے کے وسط بیٹھا دیں اور پرچے بنا کر مولانا ہارون صاحب کو دے دیں۔ ہمارے یہ بیرون کے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں ان سب کا ایک ایک ساتھی کا الگ الگ نام لکھ کر حلقہ، مسجد اور اگر ممکن ہو تو ایک ایک مسجد کی پوری جماعتیں ایک ساتھ بنا کر خرچے بھی طے کریں، کتنے خرچے میں اللہ ہمت دے، بڑے کھلے خرچوں کے ساتھ جماعتیں بنائیں اور پرچہ پھر دے دیں۔ اور آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ۔ دیکھیے ابھی باہر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی ایک مرتبہ بھی 4 مہینے نہیں لگایا ہوا ہے، اس لیے شاید باہر ہی بیٹھے رہ گئے ہیں۔ تھوڑا سا کوئی ساتھی مجمع جوڑنے والا ہو، ان کو بھی حکمت کے ساتھ تھوڑا آگے لے آئے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے یہ جو جتنے ساتھی آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بھی مرتبہ 4 مہینے نہیں لگے، آپ بتاؤ لگائیں گے؟ اتنا ہلکے سے انشاءاللہ کہیں گے تب آسمان پہ ہی نہیں پہنچے گی تو پھر تیار کب ہوں گے، پھر قبول کیسے ہوگا؟ ارے تھوڑا ہمت سے کہیے، اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ سب حضرات انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے؟ دیکھیے انشاءاللہ زبردستی نکلا ہے یا دل سے نکلا ہے؟ دل سے نکلا ہے۔ جس کے دل سے نکلا ہے اس کے پاؤں بھی کھڑے ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ نام لکھواؤ، مسجد لکھواؤ، حلقہ لکھواؤ۔ یہ ہمارے جو تشکیل والے ساتھی ہیں ان کا ہی نام لکھیں گے صرف۔ دیکھو کوئی ساتھی ایسا ہو جو باہر کے حصے میں کھڑا ہو جائے، وہ بھی نام لکھے۔ نام، مسجد، اور اگر کئی مسجد ہو، ایک نام کے کئی مسجدیں ہوں تو حلقے کا بھی نام لکھیں۔ اور بتائیں ماشاءاللہ۔
اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. باہر کوئی نام لکھ رہا ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں لکھ رہا ہے تو ایک ساتھی باہر نام لکھ لیں. یہ دیکھیے بہت سارے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں. بھائی عثمان غنی ماشاء اللہ. 4 مہینے لگانے ہیں اور 4 مہینے ہی نہیں زندگی لگانی ہے. 4 مہینے لگانے زندگی لگانی ہے. تو زندگی کہنا آسان ہے مشکل ہے؟ کہنا تو آسان ہے اور لگانا اس سے زیادہ آسان ہے. اور لگانا اس سے زیادہ آسان ہے. بس آدمی یہ طے کر لے کہ میری جان میرا مال میرا نہیں ہے. کیا طے کر لے؟ جب تک یہ طے کیے رہے گا کہ میری جان میرا مال میرا ہے تب تک مشکل رہے گا. دیکھیے یہ اور یہ بچے نوجوان بچے کھڑے ہوئے ہیں, ان کا نام لکھے کوئی. ماشاء اللہ. نام لکھ کر یہ تو بیٹھ جائے اور آگے آگے نام لکھوا دو. آگے آگے نام لکھوا دو. اور آگے آ جاؤ, اور آگے آ جاؤ. ہمارے یہ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ایسے کتنے ساتھی ہیں جن کا نام نہیں آیا؟ ایسے ساتھی ہیں جن کا نام نہیں آ سکا؟ ایسا تو کوئی نہیں بچا. ایسا کوئی بچا ہے؟ تو جو بچا ہے وہ کیوں بچ رہا ہے؟ جو بچ گیا وہ کیوں بچ گیا؟ کوئی خاص کام ہے یا بھی نیت نہیں ہے؟ انشاءاللہ 2056, 2060, 3001, 3020 کبھی لگائیں گے. ارے نیکی کے کام اتنے دور کے نہیں ہوتے. نیکی کے کام تو قدم قدم کے ہوتے ہیں. ہمارے اس مجلس میں جتنے ساتھی رہ گئے ہیں ان میں سے ہمت کر کے بتائیں, انشاءاللہ اور ساتھی بتائیں. آپ نے دیکھا ماشاءاللہ دونوں طرف 5 ماہ بیرون 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی دوسری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں, دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگ پہلے سے 4 مہینہ لگائیں گے جبھی تو آگے بڑھیں گے. کون کون تیار ہے بھائی؟ کوئی نہیں تیار ہے؟ ارے ایک تو تیار ہوگا. کوئی ایک کھڑے ہو کر بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں. جتنے لوگوں کا نام آ چکا ہے بہت اچھا ہے. یہ دیکھو ماشاءاللہ, ارے واہ بڑا انقلاب آنے والا ہے ماشاءاللہ. بھیونڈی کے اس مجلس میں جتنے نام بڑوں کے آ رہے ہیں اتنے ہی نام جوانوں کے بھی آ رہے ہیں. اگلے آنے والے دنیا میں چھا جانے والے لوگ یہی جوان ہیں. اگر رخ زندگی دین پر پڑ گئی تو انشاءاللہ دین کے ساتھ زندگی گزرے گی ماشاءاللہ. اور بتائیں, اور بتائیں. باہر جو ساتھی تشکیل میں نام لکھ رہے تھے, نام لکھ رہے ہیں یا وہ بیٹھ گئے ہیں ابھی؟ حلقوں کے اعتبار سے 4 مہینے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ, اپنی مسجد, وقت, نکلنے کی تاریخ, خرچہ, یہ سب کا مشورہ کر کے آج نئے عزائم کے ساتھ گھر جائیں. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. یہ جو آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں میں سے کس نے نام لکھوایا؟ ایسے ہاتھ اٹھائیے اور اٹھائیے. ارے بہت ساروں نے تو لکھوایا. ہاں تو آپ لوگ خالی کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کے دائیں بائیں جنہوں نے نہیں لکھوایا ان کو تیار کریے. اسے خالی بیٹھ کے منہ دیکھیں گے کیا؟ ایک دوسرے کو تیار کریے, ایک دوسرے کو آمادہ کریے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو مقابلہ ہو تو تم مجھ سے ہار جانا تاکہ میں تم سے بڑا دکھائی دوں, تاکہ میں اللہ کے راستے میں میرا نام آ جائے. کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ تو چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کی تشکیل کر سکتے ہیں اپنے اللہ کے راستے میں جانے کی, تو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے؟ ایک دوسرے سے بات کر کے, ایک دوسرے کو تیار کر کے, جو تیار ہو اس کا نام لکھوائیں انشاءاللہ. یہ 5 ماہ بیرون والوں کے نام پورے ہو گئے کیا؟ سب کے نام ہو گئے؟ کتنے نام لکھے آپ نے؟
کتنے نام لکھے گئے؟ تو پورے بھیونڈی سے 35 بہت ہیں یا ابھی اور باقی ہیں؟ تو یہ صرف 35 نام آئے ہیں یا کوئی تاریخ مہینہ بھی طے ہو رہا ہے؟ جی ماشاء اللہ، جماعت بندی کر لیں، ابھی ایک بہت ضروری اور بہت اہم تشکیل باقی ہے۔ اللہ قبول فرمائے آپ حضرات کے بیٹھنے کو، جم کر بیٹھنے کو، یکسوئی سے بیٹھنے کو خوب قبول فرمائے۔ ادھر 4 مہینے والوں کے حلقے پورے ہو گئے کیا یا باقی ہیں کچھ؟ جی سب نام آ گئے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ماشاء اللہ، کتنے نام ہو گئے سب؟ 50 زیادہ ہی ہیں ماشاء اللہ، 50 سے زیادہ ہی ہوں گے۔ آپ ہمارے اس پوری مجلس میں آپ حضرات اپنے نکلنے کی تاریخ اور وقت اپنے مشوروں سے طے کر کے انشاءاللہ نکلنے کے لیے نام لکھوا رہے ہیں یا صرف نام لکھوا رہے ہیں؟ نکلنے کے لیے نا۔ اب آپ کے اوپر سب سے پہلا تقاضا آئے گا جب آپ گھر پہنچو گے۔ کہاں پہنچو گے؟ اور منہ لٹکا ہوا ہوگا اور بیوی دیکھتے ہی سمجھ جائے گی کہ آج کوئی حادثہ لے کر آیا ہے، اب کیا خبر سنانے جا رہا ہے کہ اس میں پھر پہاڑ ٹوٹیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ جی چچا تو 4 مہینے کو اور 5 مہینے کو جانے کا نام لکھوا کے آئے۔ تو کیا کہے گی؟ ٹھیک ہے پھر میں بھی اپنے ابا کے گھر جا رہی اور اپنے بچوں کو تم سنبھال لیو، یہی تو کہے گی؟ کہے گی؟ ارے کہے گی؟ کبھی نہیں کہے گی۔ جب آپ یہ نیت کر کے جاؤ گے اکیلے نہیں جانا ہے، جب جانا ہے تم کو لے کر جانا ہے، ترتیب سے نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 باغ لے کر چلے آئے کہ یہ لیجئے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک واپس لے لو اور ایک دے دو اللہ کے راستے میں۔ کہنے لگے کہ میں نے وہ والا دے دیا جس میں زیادہ کھجوریں تھیں، جو مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا، جو زیادہ بڑا تھا، وہ والا کہاں دے دیا؟ اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مسجد میں شب گزاری میں تو یہ سودے ہو گئے۔ اب جب پہنچے گھر اور نے بیوی سے جا کے کہا کہ بھائی آج تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ آیت آئی تھی اور میں نے دونوں باغ پیش کر دیے تھے، ایک چھوڑ دیا دوسرا لے لیا، مجھ سے کہا کون سا دو گے؟ میں نے بڑا والا اور بھرا والا دے دیا۔ ان کی بیوی نے کہا اللہ اکبر، ابو دہدہ کتنی اچھی تجارت تم مسجد سے آج کر آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ابا دہدہ، بخن ابا دہدہ۔ اللہ اکبر، ابو دہدہ کے تو مزے آ گئے۔ کب مزے آئے؟ جب اپنی گھر والی کو اپنی اس تشکیل میں شریک کر لیا جو مسجد میں یہ سودا کر آیا ہوا تھا۔ 4 مہینے 5 مہینے چلا، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ جب آسان ہوگا جب ہم اور آپ یہ نیت کر لیں جس کے اب تک مستورات میں سہروزہ نہیں لگے انشاءاللہ سہروزہ لگائیں گے، بہت ہلکا انشاءاللہ، بہت کمزور، کھانے کے بعد کہلوائیں طریقے۔ سب ہوم منسٹر سے ڈر رہے ہیں، اتنی زور سے نہیں کہہ رہے کہ کم سے کم گھر تک پہنچ جائیں۔ سب مستورات کے ساتھ وقت لگائیں گے، جس کے سہروزہ نہیں لگے ہیں وہ سہروزہ لگائے گا۔ ایسے کتنے ساتھی اس پوری مجلس میں جن کے 3 مرتبہ سہروزہ لگ گئے؟ ایسے ہاتھ اٹھائیے، بہت کم ہے کیا؟ اوہو، ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی ڈر رہے کہیں اشارہ گھر نہ پہنچ جائے۔ ارے خوب لگے ہوئے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جو پابندی سے 3 دن لگا رہے ہیں وہ تیسرے مہینے کیسے جاتے ہیں؟ اکیلے جاتے ہیں یا اہلیہ کو لے کے جاتے ہیں؟ اوہو، کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ لگ رہا ہے مستورات کی لائن سے ابھی تھوڑا ایک شب گزاری اور چاہیے۔ ارے نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری اس پوری مجلس میں ایسے کتنے ساتھی ہیں جن کے 3 مرتبہ چلہ بھی لگ چکا ہے اور کچھ نہ کچھ 1 مرتبہ 2 مرتبہ چلے کے ساتھ بیرون بھی 2 ماہ لگ چکے ہیں ماہ مستورات؟ ایسے ساتھی ہیں کیا؟ ایسے ساتھی ہیں؟ 2 ماہ بیرون لگائے ہوئے ساتھی ہیں اس مجلس میں ماہ مستورات؟ جی نہیں ہے تو ہیں تو پھر شرما کیوں رہے؟ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اس میں تو خود اٹھنا ہے کیونکہ اٹھا کے لے جانا ہے۔ اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھا دیا خالی۔ ذرا اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں ایسے ساتھی جن کا 2 ماہ بیرون لگ چکے۔
1 2 3 माशाअल्लाह, 3 हो गए। और अच्छा, ये हमारे बैरून लगाए हुए या 3 चिल्ला लगाई हुई जो बहनें हैं, हमारे इस भिवंडी शहर का कोई जोड़ा निज़ामुद्दीन मस्तूरात की नुसरत में गया हुआ है 1 महीने में? एक जोड़ा माशाअल्लाह पूरे मुल्क की तरफ से फर्ज किफ़ाया तो अदा हो गया ना। पहले लगा कर आए हैं, आगे जुलाई का इरादा है। आपके वहाँ से मुकम्मल 2 माह बैरून माह मस्तूरात जमात कब बनी थी? पूरी जमात कब बनी थी? कब आई? 2022 में आ गई। अब 2023 में ज़रूरत तो नहीं है? अच्छा है, तो जिनका है वो तो खड़े हों अपनी जगह। ऐसा थोड़ी कि खाली मैंने कहा आपने सुना, आपने कहा मैंने सुना। जिनका ऐसा 2 माह का उनका माशाअल्लाह अब इरादा है, वो निकलने में भी ताख़ीर कर रहे थे, तारीख़ नहीं तय कर पा रहे थे, ऐसे साथी ज़रा अपनी जगह खड़े हो जाएं। कहाँ है वो जमात? ज़ियारत तो करा दे सबको, ताकि पता चले कि हम अपने मस्तूरात को लेकर भी अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। अरे अभी नहीं जाना भाई, इजाज़त दिलवाएंगे इंशाअल्लाह, आसमानों पर बात करेंगे, घर वाली का दिल नरम पड़ेगा। 1 साथी हुए और 2 साथी हुए और माशाअल्लाह 2 साथी हो गए। और अरे ये तो 2 ही हैं इधर, ये नहीं है 4 महीने वाले जितने। अच्छा, ये तो सब वो हैं। तो जी पूरी जमात है माशाअल्लाह। कब जाएगी? नवंबर तक। अच्छा, बहुत देख के महीना रखा है। कम से कम ये है कि ऐसा ना हो जाए 22-23 टकरा जाए आपस में। अरे ऐसा ना करो। हमारे इस शहर से आप नियत करो, इंशाअल्लाह हर शब गुजारी में माँ मस्तूरात चिल्ले की जमात निकालेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कह रहे जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हो गया ऐसा। अरे हो जाएगा, ज़रूरी है नहीं है? बताओ, ज़रूरी है नहीं है? या घर की औरत सिर्फ खाना बनाने के लिए लेके निकलेंगे? इंशाअल्लाह सब निकलेंगे। आप सब ये नियत करो। देखो, रोज़ा के कोई कवाइफ नहीं है, पर्दे के साथ अपने महरम के साथ हर औरत जा सकती है। जा सकती नहीं जा सकती? कौन कौन ले जाएगा? इसी तरीके से आपकी अशरे की जमातें हैं। हमारे इस पूरी मजलिस में जैसे अभी मैंने हाथ उठवाए थे, 3 मरतबा रोज़ा लगाए हुए साथी यहाँ पर हाथ उठा रहे थे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 4 5 6 जमातें अशरे की तैयार है। नियत करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? अल्लाह ताला कबूल फरमाए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नहसी सनान अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिका या। भाई नमाज की तैयारी कर।